نئی 4 مہرے انوالوڈ ہیں، L3 L4 L5 S1، اور صورتحال بہت تشویشناک ہے۔ آپریشن جو ہے وہ لازمی ہے، لیکن کچھ خوف تھا آپریشن کا، کچھ لوگ بھی ڈراتے تھے۔ ٹال مٹول سے میں کام لیتا رہا، وہی دوائیں وغیرہ، پھر کچھ جدید قسم کے ٹونے ٹوٹکے بھی ٹرائی کیے، کچھ ہومیوپیتھی بھی ٹرائی کی، لیکن یہ کہ درد بڑھتا چلا گیا، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ اچانک یہ آج سے 4 مہینے پہلے حادثہ ہو گیا۔ بہت شدید درد کی کیفیت تھی، اور 3-4 روز سے میرا مسجد میں آنا بھی موقوف تھا، اور میں وضو بھی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ تیمم ہی سے نماز بستر پر پڑھ رہا تھا۔ لیکن ہوائی ضروریہ کے لیے گیا میں باتھ روم، وہاں میں کھڑا ہی تھا ابھی کہ میرا بایاں گھٹنا ایک دم بیٹھ گیا، بینڈ ہو گیا، اور میں گر گیا پیچھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یا تو کوئی جو ہے وہ پیرالائسس ہو گیا ہے، یا کوئی اور اس قسم کا حادثہ ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ایمرجنسی کی پوزیشن بن گئی، اور جو آپریشن ہے وہ فوری طور پر لازمی ہو گیا۔ یہ آپریشن ہے میرا جو 19 نومبر کو سرجی میڈ ہاسپٹل میں ہوا، اور ڈاکٹر عامر عزیز صاحب نے کیا۔ ان کا تھوڑا سا تعارف یہ ہے کہ یہ میرے بیٹے ڈاکٹر عارف رشید کے کلاس فیلو ہیں، اس اعتبار سے میرا ادب اور احترام ایسے ہی کرتے ہیں جیسے اپنے والد کا۔ پھر یہ کہ وہ بہت ہی نیک اور دیندار آدمی ہے، بہت اچھی داڑھی ان کے چہرے پر ہے، وہ چہرہ مزین ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ 1 ایئر کورس ہمارے ہاں سے قرآن اکیڈمی سے کر چکے ہیں۔ افغان جہاد وغیرہ میں ان کا بڑا ایکٹیو رول رہا، 3-4 مہینے FBI کے انڈر انٹیروگیشن رہے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ بہرحال انہوں نے آپریشن کیا 19 تاریخ کو نومبر کی، اور الحمدللہ کہ یہ آپریشن ہر اعتبار سے کامیاب رہا۔ میں یہاں اعلیٰ رؤوس الاشہاد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عامر عزیز کا۔ انہوں نے کوئی اپنی آپریشن فیس تو درکنار، ہاسپٹل کے سارے چارجز بھی اپنی جیب سے ادا کیے، ایک پیسہ مجھے خرچ نہیں کرنے دیا، میرے کہنے کے باوجود، اصرار کے باوجود۔ بلکہ میرے وہ ریڑھ کی ہڈی کے منکوں کے دونوں طرف جو پلیٹیں ڈالی گئی ہیں میٹلک، ظاہر بات ہے کہ وہ بہت قیمتی ہوں گی، وہ کوئی عام لوہا تو نہیں ہوتا، اس کے پیسے بھی اپنی جیب سے ادا کیے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو کوئی ایڈیشنل دوائیوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ ہم بازار سے منگاتے تھے، ہمارا خرچ اس پر ہوا ہے، ورنہ ایک پیسہ انہوں نے خرچ نہیں ہونے دیا۔ آپریشن سے میں بہت جلد جو ہے نکل کے آ گیا۔ آپریشن کے فوراً بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ درد نام کی بھی کوئی شے ہوتی ہے، وہ اتنی انہوں نے پین کلرز وغیرہ دیے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ کہ اس کے بعد جب میں گھر پہ منتقل ہوا ہوں، اور وہ بھی ظاہر بات ہے اسٹریچر پر آیا تھا، تو یہاں آ کر پھر کچھ نہ کچھ درد تھوڑا بہت جو ہے وہ شروع ہوا، پین کلرز کم ہوئے، اور یہ خاص طور پر فزیو تھراپی ایکسرسائز جو ہے وہ تجویز کی گئی تھی کہ اور کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ فیصلہ تو ہو گیا تھا کہ یہ اس معنی میں پیرالائسس نہیں ہے، فالج نہیں ہے، نہ تو یہ ہے کہ کوئی دماغ کی شریان پھٹنے کی وجہ سے ہوا ہے جسے سٹروک کہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی نرو کٹی ہے۔ البتہ کوئی نرو کچلی گئی ہے، لیکن اب اس کچلے جانے کی کیفیت سے دوبارہ اس کو اپنے نارمل فنکشن کو ریزیوم کرنے میں وقت لگے گا، اور اس کے لیے جو ہے فزیکل ایکسرسائز، پٹھوں کی مضبوطی جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ چنانچہ وہ ہوتا رہا، پہلے بہت ریگولرلی آتے رہے، وہ بھی ڈاکٹر عامر عزیز صاحب کے اسسٹنٹس تھے جو آتے رہے، اور بغیر کسی فیس کے وہ آئے ہیں، اور پہلے متواتر آتے تھے، پھر کوئی وقفے سے آتے رہے، اور انہوں نے بھی اپنی کوئی فیس نہیں لی۔ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ میں رفتہ اس کامل معذوری کی کیفیت سے نکل کر نیم معذوری کی کیفیت میں آ گیا ہوں۔ واکر کی مدد سے چل بھی رہا ہوں، اور اب میں نے مسجد کے لیے بھی وہ جو میرے لیے سیڑھیاں کبھی بنی تھیں جبکہ میرے گھٹنوں میں شدید درد تھا، چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں ان کے، اس میں ایک طرف ریلنگ تھی، دوسری طرف بھی ریلنگ لگوا کر اب میں آسانی سے الحمدللہ کہ مسجد میں جا رہا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے، یہاں آنا مجھے بہت ہی پہاڑ معلوم ہوتا تھا، ہمالیہ پہاڑ، قرآن آڈیٹوریم میں چڑھنا، لیکن یہ کہ اللہ نے آسانیاں کر دی ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں جو بھی کچھ ڈاکٹر عامر عزیز صاحب نے میرے ساتھ کیا ہے، اور ان کے ساتھیوں نے، ان کی ٹیم نے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ انہیں اللہ تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے۔ آپ سب بھی ان کے حق میں دعا کریں۔ اب مجھے جو یہ آپریشن سے کچھ میں نکلا ہوں، چلنے لگا ہوں، سیڑھی بھی کچھ چڑھی ہے میں نے، تو مجھے بڑا انشراح سا تھا، اسی لیے اب پروگرام بھی ہاتھ کا رکھا ہوا تھا
لیکن عجیب ہوا ہے، کل صبح جو ہے اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرا یہ بایاں کندھا جو ہے شانہ یہ فریز ہو گیا، ہل نہیں سکتا۔ آج کی جو رات ہے وہ میں نے شدید کرب میں گزاری ہے، گھبرا رہا تھا کہ کل صبح کے لیے دعوت دی ہے لوگوں کو کہ وہ آئیں، ان سے بات ہوگی۔ خیر اللہ کا شکر ہے کہ فجر کے بعد میں نے کوئی 3 گولیاں کھائیں تو اس سے یہ ہے کہ وہ تھرابنگ پین جو ہو رہا تھا وہ اللہ کا فضل ہے کہ کم ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ اس کی موومنٹ جو ہے لمیٹڈ ہے۔ بہرحال یہ ہے بڑھاپا۔ میں نے اس بڑھاپے کی کچھ تفاصیل اور جس طریقے سے وہ مجھ پر وارد ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو پھر اضافی عوارض آئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تیسری آیت میں نے پڑھی تھی، بہت اہم آیت ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے، طویل آیت ہے، میں نے اس کا درمیانی ٹکڑا لیا ہے کہ تم پہلے نطفہ ہوتے ہو، پھر وہ علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر اس میں جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، پھر تم بچہ، ایک بچے سے، معصوم سے ماں کے پیٹ سے برآمد ہوتے ہو، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، پھر تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جوانی میں، جوانی سے اوپر ذرا ادھیڑ عمر میں، یا آغاز ہی ہے ابھی بڑھاپے کا اور اللہ نے لے لیا۔ اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ارذل العمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں۔ رذیل سے یہ ارذل ہے، رذیل یہ تو ہر شخص جانتا ہے، بہت ہی بری زندگی، بہت بری زندگی۔ وہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، بڑے سے بڑے عالم جو ہیں اس کے بعد سب گیا، علم گیا، ختم ہوا، سب بھول گئے، سب گیا، جس کا میں نے ابتدائی آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے کہ میری یادداشت پہ اثر پڑا۔ یہ ارذل العمر وہ ہے کہ جس میں انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا اور وہ اپنے اعزاء و اقارب پر بوجھ بن جاتا، اپنی تمام ضروریات کے لیے وہ ان کا محتاج، یہاں تک کہ جو حوائج ضروریہ ہیں ان کے لیے بھی دوسروں کا محتاج۔ یہ ارذل العمر ہے جس سے حضور پناہ مانگتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا شکر ہے میں ابھی اس ارذل العمر کو نہیں پہنچا ہوں، اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی حضور کے سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ اس ارذل العمر کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے، میں بوجھ نہ بنوں دوسروں پر۔ اگرچہ میں نے اس ارذل العمر کا مزہ 2 مرتبہ چکھ لیا ہے۔ 98 میں جب میرے گھٹنوں کا آپریشن ہوا تو چند دن میرے اسی حالت میں گزرے تھے، خود نہ ہل سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ پیشاب، نہ پاخانہ، کچھ بھی نہیں، سب دوسروں کے حوالے۔ اور اب پھر میں نے، وہ تو پھر بھی چند دن تھے، 5 6 7 دن ہوں گے، اور اس مرتبہ تو یہ ہے کہ یہ مہینوں پر بات گئی ہے۔ تو یہ ارذل العمر کا ایک تماشا مجھے دکھا دیا ہے۔ ویسے ارذل العمر آج کل آپ سنتے رہتے ہوں گے، الزائمر ڈیزیز ایک ہے، سب یادداشت ختم۔ صدر ریگن جو بڑا ایکٹر ہوتا تھا پھر صدر ہوا امریکہ کا، پھر اس کا جو حشر ہوا ہے اگر آپ کو معلوم ہے، پہچاننا چھوڑ دیا تھا کسی کو، بہت عرصے تک صرف بیوی کو پہچانتے رہے، اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ بیوی کو بھی نہیں پہچاننا۔ اسے کہا جاتا ہے آج کی اصطلاح میں ہیومن ویجیٹیبل، بس یہ ہے کہ نلکی لگی ہوئی ہے، کھانا دے رہے ہیں اس میں سے، اور ریسپیریٹر لگا ہوا ہے، اس سے سانس کی کیفیت ہو رہی ہے، دل کے لیے بھی کوئی لگا ہوا ہے، تو زندہ تو ہے، ابھی شیرون پڑا ہوا ہے، نہ زندوں میں نہ مردوں میں، مردوں سے قریب تر ہے، زندوں سے بہت دور ہے، پڑا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو پچھلے زمانے میں باتیں نہیں ہوتی تھی، لیکن ارذل العمر جو ہے، نکمی عمر، بری عمر، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بچائے اور اس سے پہلے اٹھا لے۔ آپ بھی میری اس دعا پر آمین کریں۔ اب میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے، پروگرام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا اس کے 2 حصے ہیں، اس درس کا پروگرام کیا ہے اور میرا ذاتی پروگرام کیا ہے۔ یہ درس الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ جاری رہے گا،
میں نے عرض کیا تھا کہ نظریاتی تحریکوں کا دار و مدار اشخاص پر نہیں ہوا کرتا. ہماری تنظیم کے ایک رفیقہ نے مجھ پر بڑا اتمام حجت کیا، مجھے خاموش کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب تو کہتے رہے ہیں کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، آپ کھودتے رہیں گے، نئے نئے موتی نکلتے رہیں گے، نئے نئے ہیرے نکلتے رہیں گے، یہ کان کبھی ختم نہیں ہوگی، تو آپ کیسے ختم کر رہے ہیں؟ میں اس وقت تو لاجواب ہو گیا تھا، بعد میں میری سمجھ میں بات آ گئی. بھائی کان جو ہے پوری کوئی ایک آدمی تو نہیں کھودتا، ایک نسل کھودتی ہے، اس کے بعد اگلی نسل کھودتی ہے. اگر کان واقعی بڑی ہے، نسل بعد نسل اس میں سے نکالیں. قرآن کی بات یہ ہے کہ لا تنقضی عجائب ہو، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. لیکن یہ کہ ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، ایک جنریشن کی ایک لمیٹیشن ہے. تقدیر جسے کہتے ہیں، ایک نسل کی تقدیر ہے، ایک فرد کی تقدیر ہے، ایویلویشن. ہر فرد جو ہے یہ نہیں کرے گا کہ وہ آخری انتہا کو پہنچ جائے. یہ تو ابھی زمانہ اور کھلے گا، ہمارے فزیکل علوم اور آگے بڑھیں گے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم فلا حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم انہیں اپنی کائنات میں، آفاق میں، ان کی اپنی جانوں میں اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ یہ بات ان پر بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے. اور یہ ہوتا چلا جائے گا. دس پروسیس از گوئنگ آن. اس میں جس حد تک میری صلاحیت تھی اور میری جو بھی گنجائش تھی وہ میں اللہ کے فضل سے کر چکا. اب یہ اگلی نسل کو شفٹ ہو رہا ہے. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرا اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بہت بڑا فضل ہے کہ میرے دونوں کام جو ہیں میری زندگی میں، میری آنکھوں کے سامنے میری اگلی نسل سنبھال رہی ہے. میری اگلی نسل جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک میرے مانوی اولاد ہے. اب اللہ کے فضل و کرم سے میں 100 کہا کرتا تھا، اب میں سمجھتا ہوں سینکڑوں ایسے لوگ موجود ہیں، نوجوان. ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں، ان میں ڈینٹل سرجنز بھی ہیں، ان میں انجینئرز ہیں، ان میں فلاسفرز ہیں. انہوں نے قرآن کی اس دعوت کو مجھ سے خوب سمجھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور لگے ہوئے دن رات. اس کی طرف سے تو مجھے بہت اطمینان. بلکہ یہ کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ کراچی اس سلسلے میں لاہور پر بازی لے گیا. لاہور میں جتنے بھی لوگ زیادہ قریب آئے وہ پھر تنظیم اسلامی کے اندر کھپے گئے. وہاں پر یہ ہے کہ چونکہ تنظیم اسلامی کا مرکز تو وہاں نہیں ہے، لاہور میں ہے، تو وہاں جو لوگ آئے ہیں وہ درس قرآن، تدریس قرآن، بیان القرآن اس میں لگے ہیں. اور وہاں کئی اکیڈمیز بن چکی ہیں. یہاں تو ایک ہے، وہاں بھی پہلے ایک بہت بڑی بنی تھی، اب چھوٹی چھوٹی کئی اکیڈمیز کراچی کی کئی آبادیوں میں بن چکی ہیں. تو ایک تو میری یہ مانوی اولاد ہے، ایک میری سلبی اولاد ہے. اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے. اور میں آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں، پہلے بھی کبھی بتایا تھا. میری ایک دعا مسلسل رہی ہے، رمضان میں خاص طور پر، حج اور عمرے کے دوران خاص طور پر. میں نے جو یہ شوط ہوتے ہیں طواف کے اور جو سعی کے، ان میں دعائیں مقرر کر رکھی تھی. پہلے چکر میں حمد اللہ کی، حمد، ثنا، شکر صرف. دوسرے میں درود اور سلام حضور پر. تیسرے میں والدین کے لیے دعا. چوتھے میں اولاد کے لیے دعا. پھر بقیہ میں اپنے لیے. اس میں تعوذ بھی، ایک پورا چکر تعوذ صرف پناہ طلب کرنے کے لیے. اور ایک میں یہ کہ پھر سوال بھی، کیا مانگنا ہے اللہ سے. تو یہ جو بچوں کے لیے میں دعا کرتا تھا ان میں خاص طور پر ایک دعا تھی، آج میں اس کے الفاظ بھی بتا دیتا ہوں. اللہم رب اجعل ابنائی کلہم کابناء احمد السرہندی و ولی اللہ الدہلوی رحمہم اللہ علی حسب نسبتی الیہما. اللہ میرے بیٹوں کو تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے بیٹے اور